آئیں جرمن حروف تہجی سیکھتے ہیں۔ جرمن زبان میں بھی 26 حروف تہجی ہیں، جس طرح کہ انگریزی زبان میں بھی 26 ہیں، یعنی ABC سے لے کے Z تک یا Z تک۔ اسی طرح ہم جرمن میں بھی A سے Z تک کے حروف تہجی سیکھتے ہیں آج۔ اور ایک بات کا خیال رہے کہ جرمن حروف تہجی میں ان کی ادائیگی میں فرق ہے، تو وہ آج ہم سیکھیں گے کہ ان کی حروف تہجی ادا کیسے کرنے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ 26 کے علاوہ اس میں 4 مزید حروف تہجی ہیں جو ہم بعد میں سیکھیں گے، ان کی مشق ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو 4 ہیں ان کو ملا کے جرمن حروف تہجی کی تعداد 30 بنتی ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ ازیں بھی میں نے ان میں 4 حروف تہجی شامل کیے ہیں جو آپ کو جرمن زبان سیکھتے ہوئے پڑھنے پڑیں گے، تو اس لحاظ سے یہ تقریباً 34 بن جائیں گے۔ لیکن جب بھی آپ سے پوچھا جائے، یعنی عام سوال کیا جائے کہ جرمن میں کتنے حروف تہجی ہیں، تو ہم 26 ہی بتائیں گے، آپ 26 ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 جو اضافی ہیں ان کو شامل کر کے 30 بنتے ہیں، اور عموماً عام طور پہ جب جرمن حروف تہجی کی بات کی جائے تو وہ 26 ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم جو جرمن حروف تہجی ہیں، اگر یہ آپ چارٹ دیکھ کے ان کی ادائیگی کی مشق کریں گے تو آسان رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایک لفظ یا ایک ایک حرف یعنی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، ایک ایک حرف، ایک ایک، جس کو جرمن میں ہم بوخشٹابے کہتے ہیں اور انگریزی میں لیٹر کہتے ہیں، اور اردو میں حرف، اور جمع کے لیے حروف۔ اسی طرح جرمن میں ایک کو بوخشٹابے اور زیادہ ہوں تو بوخشٹابن، آخر میں این کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں لیٹر ایک کے لیے اور زیادہ ہوں تو لیٹرز، یا الفابیٹ اور الفابیٹس، اور اسی طرح جرمن میں الفابیٹ اور الفابیٹن، ٹھیک ہے جی، یا کہ بوخشٹابے اور بوخشٹابن۔ تو آئیے حروف تہجی سیکھتے ہیں۔ انگریزی میں پہلا حروف تہجی یا حرف جو ہے وہ اے ہے، اور اے کو جرمن میں اسی طرح لکھا جائے گا جیسے انگریزی میں اے لکھا جاتا ہے، اسی طرح سارے لیٹرز جتنے بھی ہیں اے سے زی تک یا اے سے زیڈ تک ان کو اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن ان کی ادائیگی، ان کے بولنے میں ان کی آوازیں مختلف ہوں گی۔ تو آئیے ہم دوبارہ سے اے سے شروع کرتے ہیں۔ انگریزی میں اے، جبکہ جرمن میں آ۔ انگریزی میں بی، جبکہ جرمن میں بے۔ انگریزی میں سی، جبکہ جرمن میں سے۔ انگریزی میں ڈی، جبکہ جرمن میں ڈے۔ انگریزی زبان میں ای، جبکہ جرمن میں اے۔ انگریزی زبان میں ایف اور جرمن زبان میں بھی ایف۔ انگریزی زبان میں جی، جبکہ جرمن زبان میں گے۔ انگریزی زبان میں ایچ، جرمن زبان میں ہا۔ انگریزی زبان میں آئی، جرمن زبان میں ای۔ انگریزی زبان میں جے، جرمن زبان میں یوٹ۔ انگریزی زبان میں کھے، جرمن زبان میں کھا۔ اچھا، یہاں خیال یہ رہے کہ وہ کھا، جیسے اردو میں یہ کھا نہیں بولنا، بلکہ اس کو تھوڑا لمبا کر کے بولنا ہے، کھا، ایسے، ٹھیک ہے جی۔ جے کو یوٹ اور کھے کو کھا۔ انگریزی میں کھے، جرمن میں کھا۔ انگریزی میں ایل، جرمن میں ایل۔ انگریزی میں ایم، جرمن میں ایم۔ انگریزی میں این، جرمن میں این۔ انگریزی میں او، جرمن میں او۔ انگریزی میں پھی، جرمن میں پھے۔ انگریزی میں کیو، جرمن میں کھو۔ انگریزی میں آر، جرمن میں ایغ۔
انگریزی میں ایس، جرمن میں ایس، انگریزی میں ٹھی، جرمن میں ٹھے. اور اسی طرح یہ لفظ یہاں جو ایک حرف ادا ہو رہا ہے ٹھے، اور یہی ٹھے جب ہم ٹی کے ساتھ ڈبل ای لکھ دیتے ہیں تو اس کو بھی ٹھے ہی ادا کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب چائے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ایک حروف تہجی لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ہمیشہ جب آپ ٹھے کی ادائیگی کریں گے، ٹھے لفظ اپنے منہ سے ادا کریں گے، تو آپ کے ذہن میں چائے بھی آ جائے گی. تو وہ لفظ بھی ایک ساتھ میں ہی سیکھ لیں گے. یعنی انگریزی میں ٹھی، جرمن میں ٹھے، انگریزی میں یو، جرمن میں او، انگریزی میں وی، جرمن میں فاؤ، انگریزی میں ڈبلیو، جرمن میں وے، انگریزی میں ایکس، جرمن میں ایکس، انگریزی میں وائی، جرمن میں اپسلون، انگریزی میں زیڈ یا کہ زی، اور جرمن میں سیٹ. جیسے آپ نہیں کہتے ایک برتنوں کا نیا سیٹ خریدا ہے، یا ایک میں نے ٹی وی سیٹ خریدا، یا ریڈیو کا ایک سیٹ خریدا، یا 2 گھڑیوں کے سیٹ خریدے، یا کوئی بھی کسی قسم کا سیٹ ہو، برتنوں کا سیٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے ایک سیٹ خریدا ہے. تو وہ اسی طرح زیڈ کی ادائیگی کو آپ نے زیڈ کو جرمن میں زیڈ نہیں کہنا بلکہ سیٹ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ہم نے جو سیکھے ہیں یہ جرمن کے 26 حروف تہجی ہیں، ان کی ادائیگی سیکھی ہے. تو بعد میں ایک ایک کر کے جو جرمن میں جب جیسے کہ اے کے اوپر اگر 2 نقطے ڈال دیے جائیں تو وہ آ نہیں رہتا، وہ اے بن جاتا ہے، اور او کے اوپر 2 نقطے ڈال دیے جائیں تو وہ او بن جاتا ہے. اسی طرح اگر یو کے اوپر 2 نقطے ڈال دیے جائیں تو وہ او بن جاتا ہے. اور سی اور ایچ کو ہماری جو ادائیگی ہے سی ایچ کی، وہ جرمن میں وہ انگریزی والی، جیسے آپ انگریزی میں یعنی کیمیکل لکھتے ہیں تو وہ سی ایچ کے ساتھ لکھیں گے، جبکہ جرمن میں سی ایچ کا لفظ جو ہے اس کی آواز شین اور خے کے درمیان کی ہوگی. جیسے کہ جرمن کا لفظ آئی سی ایچ، یعنی اس کے جو لیٹرز ہیں اس کا مطلب بنتا ہے آئی، میں یعنی. ٹھیک ہے. اور اس کی ادائیگی ہے ایش، یہ شین اور خے کے درمیان. ٹھیک ہے جی. تو ایش، شین اور خے کے درمیانی آواز ایش، میں، جسے انگریزی میں آئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جرمن میں آئی سی ایچ، یعنی اگر جرمن کے الفاظ میں حروف میں ادائیگی کی جائے تو ای سے ہا، ایش، میں. اسی طرح جو ایک اور لفظ بنتا ہے وہ ایس سی اور ایچ سے ہے. ایس سی ایچ جو جرمن میں ایس سی ایچ جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی انگریزی کے لفظ ایس ایچ کی آواز آتی ہے. تو کئی دفعہ آپ نے پاکستان میں شیڈول لفظ پڑھا ہوگا جس کو ہم ایس سی ایچ ای سے پڑھتے ہیں، اور انگریزی میں اسے اکثر اسکیجول، یعنی امریکن انگریزی میں اسے اسکیجول یا برٹش انگلش میں شیڈول بھی کہا جاتا ہے. اور پھر ہے ایس سیٹ جو ڈبل ایس کی آواز دیتا ہے، ایس کی. ٹھیک ہے جی. تو جو ایس کی آواز دیتا ہے، ڈبل ایس کی آواز، وہ بی کی طرح لکھا جاتا ہے. جیسے انگریزی کا بی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے انگریزی بی میں اور جرمن جسے ہم شارپ ایس کہتے ہیں اس میں، اور اس کو ایس سیٹ کہا جاتا ہے. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ زیڈ کو آپ سیٹ بولتے ہیں، اسی طرح یہاں اس کی ادائیگی ایس سیٹ کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ٹی ایس سی ایچ، یہ چے کی آواز دیتا ہے. جیسے شمالی جرمنی میں خدا حافظ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چس کا، چس کو کہتے ہیں خدا حافظ یا اللہ حافظ، اللہ نگہبان. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جرمن میں چس. تو وہ جو چس کا لفظ ہے وہ ٹی ایس سی ایچ سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ادائیگی چے کی ہے. تو جیسے لفظ ہے چچینین، یعنی چچینیا جو ملک ہے اس کو جرمن میں چچینین کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹی ایس سی ایچ سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو
یہ اس کے بعد ہمارے لفظ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور اے کے علاوہ جو عام اے ہے یعنی جو انگریزی کا اے ہے وہ جرمن میں ڈبل اے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ڈبل اے جو ہے وہ ایک شہر میں آتا ہے جو کہ ہالینڈ کے بارڈر کے اوپر شہر ہے، اسے ہم جرمن میں آخن کہتے ہیں، یا یعنی اس شہر کا نام آخن ہے۔ اس کے سپیلنگ جو ہیں اس کی جو ادائیگی ہے وہ آخن ہے، اور AACHEN، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں جو لفظ آپ ادائیگی دیکھ رہے ہیں یہاں CH ہے، اور کچھ الفاظ جرمن میں ایسے ہیں جہاں CH کی ادائیگی خے کی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح یہ آپ کو بعد میں جب آپ جرمن بولنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو ان کی ادائیگی کی سمجھ آ جائے گی کہ خے کی آواز کہاں نکالنی ہے، اور شین اور خے کے درمیان ش کی آواز کہاں نکالنی ہے۔